الرحمن الرحیم۔ کشمیر پریس کلب سمانی کے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کشمیر پریس کلب سمانی کے نو منتخب جو باڈی ہے، جس میں صدر امجد عزیز کاشر صاحب، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اسحاق صاحب اور سرپرست اعلیٰ راجہ غلام محی الدین صاحب آپ کو اور تمام دیگر نمائندگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شعبہ صحافت جو ہے یہ معاشرے کی تیسری آنکھ کے مترادف ہے۔ معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے مثبت صحافت کا جو ہے یہ رول جو ہے کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آج کے جو میرا بیسک مقصد تھا پریس کانفرنس کا، وہ حکومت کا بلدیاتی نظام بحال نہ کرنے کے متعلق تھا۔ آزاد کشمیر میں لگ بھگ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ حکومت نے آج دن تک نہ تو بلدیاتی نظام فعال کیا اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے کوئی اقدامات کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بلدیاتی نظام بحال نہ کرنا آمرانہ طرز حکومت کی عکاس ہے۔ اس حکومت کو یا اس مائنڈ سیٹ کو کسی بھی طور پہ جمہوری نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا میں آپ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں جمہوری سیٹ اپ ہے، ڈیموکریٹکس جو کنٹری ہیں، وہاں میں سب ممالک میں جو بلدیاتی نظام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ وہ فعال ہے۔ یہ ہماری ریاست ہے جہاں پہلے 31 سال تک اسے بالکل تعطل کا شکار رکھا جاتا ہے، الیکشن ہی نہیں کیے جاتے۔ جب سپریم کورٹ میں درخواستیں جاتی ہیں تو توہین عدالت کے ڈر سے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد 1 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں نظام بحال نہیں کیا جاتا۔ تو اس کو کس طور ہم جو ایسے اس حکومت کو جمہوری کہہ سکتے ہیں یا اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم عوامی نمائندے کہہ سکتے ہیں؟ جہاں ایک طرف ان کا یہ طرز عمل آمرانہ ہے، وہاں یہ جمہوری اور آئینی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ بلدیاتی نظام فعال نہ کرنا جمہوری اور آئینی اصولوں کے منافی ہے اور ریاست کے عوام کے حق پہ یہ ڈاکہ ہے۔ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے، اور اس پہ ہم عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، بالخصوص بلدیاتی نمائندگان کو یہ بات عوامی حلقوں میں عوام میں جا کے یہ بتانی چاہیے، جو ہمارے نمائندے ہیں جنہیں ہم بطور MLA ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، انہیں اس نظام سے کیا پرابلم ہے۔ کیونکہ اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اپوزیشن چاہے کوئی جیت کے MLA بنا یا وہ الیکشن نہیں جیتا، بلدیاتی نظام نہ فعال کرنے پہ یہ سب ایک پیج پہ۔ 2 مہینے پہلے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی نومبر میں، اس میں یہ طے کیا گیا کہ 30 دن میں یہ سفارشات دے گی۔ اب تیسرا مہینہ ہو گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وہ لالی پاپ کے مترادف ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، صرف ٹائم گیننگ یہ ایک پوری پالیسی کے تحت لنگر آن کیا جا رہا ہے کہ اس نظام کو بحال نہ کیا جائے۔ میری آزاد کشمیر بھر کے تمام بلدیاتی نمائندگان سے، خواہ وہ ممبران ضلع کونسل ہیں، خواہ وہ چیئرمین یونین کونسل ہے، خواہ وہ کونسلر ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ایک مثبت اور جامع ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنا حق لے کے رہیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ جو بلدیاتی نظام کے جو لوگ مخالف ہیں، یہ تعمیر و ترقی کے دشمن ہیں۔ یہ کسی بھی طور ان کی جو پالیسی ہے وہ عوام دوست نہیں ہو سکتی، نہ ہی انہیں عوامی نمائندگان کہا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں جو میری گزارش ہے تمام نمائندگان سے آزاد کشمیر بھر کے کہ اس پہ آواز اٹھائیں، اس پہ ایک منظم تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک جس ریاست میں رہ رہے ہیں، جب تک احتجاج نہ کیا جائے، جب تک آواز نہ اٹھائی جائے، از خود انہیں کسی بات کا احساس ہی نہیں اپنی ذمہ داری کا۔ یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندگان ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے اور عوام کا حق ہے یہ اس نظام کو بحال کریں۔ انہیں کیا ایشو ہے اس سے؟ کیا خوف ہے ان کے ذہنوں میں؟ کہ یہ خوف ہے کہ اگر اس نظام کو ہم بحال کرتے ہیں تو کل انہی میں سے
یہ جو لوگ منتخب ہوئے یا جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے کل ہمارے مقابلے میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑیں گے، انشاءاللہ یہ جو آپ کا جو شک ہے اسے ہم حقیقت میں تبدیل کریں گے، اور آپ کو یہ چیز فیس کریں گے آپ لوگ۔ آپ نے جب ایم ایل اے کے الیکشن کے لیے آپ جب اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ اگر آپ جمہوری ایک طرز حکومت کے تحت اسمبلی میں گئے تھے تو آپ وہاں امر بن کے کیوں بیٹھ گئے؟ اس پہ ہمارے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب ہیں انہیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ ایک جمہوری ریاست کا جو وزیر اعظم ہے ان کا اور ان کی جو کابینہ ہے ان کا طرز عمل جمہوری ہونا چاہیے۔ انہیں کس بات کا خوف ہے کہ بالکل لنگر آن کی پالیسی پہ یہ چل رہے ہیں اور اس نظام کو یہ جو بحال نہیں کر رہے۔ اور دوسرا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو حالیہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو فیصلہ ہے ہم اسے یکسر مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ریاست جموں کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر وہ کسی بھی طور انڈیا کا حصہ ہی نہیں۔ جب وہ انڈیا کا حصہ ہی نہیں تو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ کس طرح اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے جو انڈین گورنمنٹ جو سازش کر رہی ہے ان کا بیسک پرپز یہ ہے کہ وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کیا جائے، اور مستقبل میں جب کبھی بھی اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں استصواب رائے کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے کہ وہ آبادی کے تناسب کی وجہ سے اپنی وہ اکثریت شو کرنے میں وہ کامیاب ہوں۔ اس فیصلے کو اور ان کے سارے طرز عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہماری عالم اقوام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ انڈیا کو وہ دہشت گرد ملک جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، اور انڈیا کو جو بونڈ کیا جائے کہ وہ ایز پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام کے جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق کیا جائے۔ یہ انڈین آئین میں بھی موجود ہے، یہ پاکستان کے آئین میں بھی موجود ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، اور یہ کشمیریوں کا بیسک حق ہے۔ رہی بات تحصیل سمانی کی، تو تحصیل سمانی میں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ الیکشن ہوا 2021 کا تب سے حکومت نام کی یا نمائندگی نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ تعمیر و ترقی کے جو پہلے منصوبے تھے جو پچھلی گورنمنٹ کے تھے وہ بھی تعطل کا شکار ہیں، جو موجودہ گورنمنٹ نے کوئی پیپر ورک کیا وہ بھی عملی طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور تعمیر ترقی کا جو پیا بالکل یہاں جام ہے۔ تحصیل سمانی کا آپ ہاسپٹل دیکھ لیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر، یہ آج بھی اس میں جو اس کا عملہ ہے اور جو اس کی مشینری ہے وہ RHC کے مطابق ہے۔ یہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ اس میں نان کوالیفائڈ ڈاکٹر موجود ہیں، نہ ہی اس لیول کی مشینری موجود ہے۔ سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں، جنڈالہ تا پونا روڈ جو کافی عرصے سے زیر تعمیر ہے اور آج بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی، پہلے فیز کی بھی نہیں ہو سکی اور دوسرے فیز کی بھی نہیں ہو سکی۔ تو کسی بھی طور پہ جو بھی یہاں جو منصوبے جو شروع ہوئے بالکل تعطل کا شکار ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں سے جو ممبران اسمبلی ہیں انہیں بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی، اور نہ ہی اپوزیشن کا کہ یہاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عوامی منصوبے ہیں اس پہ سب سے زیادہ حق بنتا ہے ممبر اسمبلی کا کہ آپ اسمبلی میں جا کے نمائندگی کریں، آپ آواز اٹھائیں، آپ کو عوام نے اسی لیے یہاں سے منتخب کر کے بھیجا ہے، لیکن انہیں بھی اس لحاظ سے بالکل ہی کوئی اس پہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو باقی ایک دفعہ پھر میں یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو سب سے مین جو ہمارا پرپز ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ضروری ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شعور دیں، آپ لوگوں کو ان کے حقوق بتائیں، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں۔ جب ہم لوگوں کو اپنے حقوق کا علم دیں گے، وہ اداروں میں جا کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج خود یہاں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جو بلدیاتی نظام کے بحال کرنے کے لیے ہم باضابطہ جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر برگ میں جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان سے رابطہ بھی کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے کچھ عرصہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت اس پہ کیا کرتی ہے۔ اب ہر بات کے لیے ہم تحریکیں چلائیں، یا ہمیں یہ تھا کہ سسٹم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہے، اب یہ ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ ہم اس نظام کو جو ہے وہ فعال کرنے کے لیے ایک منظم اور باضابطہ ریاست بھر سے ایک تحریک کا آغاز کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔